السلام علیکم، میرا نام جاوید اقبال ہے۔ ڈاکٹر فہیم صاحب کو میں نے ٹی وی پر دیکھا تو خواہش ہوئی کہ ان کی وزٹ کی جائے، لیکن سستی کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ میرے والد صاحب 94 ایج ہے ان کی، اور ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 یا 2 مرتبہ ان کی پلس ارریگولر ہو جائے۔ تھوڑا سا تعارف میں اپنا عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک فوجی زندگی گزاری ہے۔ میں تقریباً 18 سال پاکستان ایئر فورس میں ٹیکنیشین رہا ہوں۔ چیف ٹیک کے رینک سے میں ریٹائر ہوا تھا۔ میں نے F-86 پر کام کیا ہے، F-16 کا کورس کیا ہے، معراج کا کورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ میری کافی اسپیشل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک مریض ہیں، ان کے والد صاحب جو پیشنٹ ہیں، آج یہ پہلی مرتبہ انچولی میں واقع العباس کلینک پر تشریف لائے ہیں، اور یہاں انہوں نے پہلی مرتبہ ہی ہم سے دوا بھی لی ہے، اور ابھی ایک بھی ڈوز دوا کی نہیں لی ہے۔ ہم سب سے پہلے تو یہ جو مریض ہے بڑے انٹرسٹنگ مریض ہے، کیونکہ یہ طب اور قانون مفید اعضاء کے بارے میں بڑی دلچسپی اور محبت رکھتے ہیں، اور ان کا کچھ وقت عرب میں بھی گزرا ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم ان کے تجربات، ان کے ایکسپیرینس جو جڑی بوٹیوں کے حوالے سے، اس حوالے سے ان کا ایک تعارف جانتے ہیں، اور انہوں نے کہاں کیا وقت گزارا وہ جانتے ہیں، اور یہ کس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بتائیں گے کہ والد صاحب جن کی عمر 94 ایئرز اولڈ ہے، اور یہ ہمارے بھائی جو کہ خود 67 ایئرز اولڈ ہے، ماشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ کا میں لفظ لے رہا ہوں کیونکہ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں اور اپنے والد کی خدمت کرتے ہیں، اور ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہ کہ جو گزشتہ 30 منٹ میرے ان کے ساتھ گزرے ہیں، اس میں میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے ان کی محبت، ان کے والد کو دیکھتے ہوئے۔ تو میں تو آپ کا نام بھی نہیں پوچھا، جاوید بھائی۔ جاوید بھائی کچھ سلام کے ساتھ اپنا تعارف، اور اس کے بعد پھر والد صاحب جس بیماری میں تشریف لائے، اور ڈاکٹر فہیم نے ایسی کیا دوا دی جس سے فوری رزلٹ آیا، تھوڑا سا بتائیے۔ السلام علیکم، میرا نام جاوید اقبال ہے۔ ڈاکٹر فہیم صاحب کو میں نے ٹی وی پر دیکھا تو خواہش ہوئی کہ ان کی وزٹ کی جائے، لیکن سستی کی وجہ سے میں حاضر نہ ہو سکا۔ میرے والد صاحب 94 ایج ہے ان کی، اور ہائپر ٹینشن اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ ان کو 24 گھنٹے میں کم سے کم 1 یا 2 مرتبہ ان کی پلس ارریگولر ہو جاتی تھی، اور جب میں ان کی کلائی پہ ہاتھ رکھ کے پلس چیک کرتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ ان کی کچھ پلسز کے بعد 1-2 پلسز جو ہے مس ہو جاتی تھیں۔ اب اس کی وجہ سے جب ان کی پلس مس ہونا شروع ہوتی تھی تو ان کے بایاں بازو شل ہو جاتا تھا، درد شروع ہو جاتا تھا، بائیں کندھے کے فرنٹ بیک پہ درد شروع ہو جاتا تھا، دو کے سر کی چوٹی تک جاتا تھا، اور سانس لینے میں مشکل ہوتی تھی۔ آج بھی انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی میرے سر یہ تکلیف ہے، چلو اسپتال۔ تو فوری طور پر میں نے ارادہ کیا کہ میں نے ڈاکٹر فہیم صاحب سے کانٹیکٹ کرا۔ تھوڑا سا تعارف میں اپنا عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے ایک فوجی زندگی گزاری ہے۔ میں تقریباً 18 سال پاکستان ایئر فورس میں ٹیکنیشین رہا ہوں۔ چیف ٹیک کے رینک سے میں ریٹائر ہوا تھا۔ میں نے F-86 پر کام کیا ہے، F-16 کا کورس کیا ہے، معراج کا کورس کیا ہے، اور اس کے علاوہ میری کافی اسپیشل 72 سے لے کر 90 تک میں نے ایئر فورس سروس کی ہے۔ 90 دسمبر میں سعودی عرب چلا گیا تھا۔ وہاں پر انوینٹری مینجمنٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے نیوی کا، سعودی نیوی کا، رائل سعودی نیول فورسز کا۔ میں نے وہاں 6 سال کام کیا، پاکستان آ گیا۔ پاکستان آنے کے بعد میں نے یونٹ ٹیکساس پیٹرولیم کمپنی جوائن کر لی، جن کی لیز بدین کے علاقے میں تھی۔ 2 سال میں نے وہاں کام کیا۔ اس کے بعد 2000 میں دوبارہ میں سعودی عرب چلا گیا، اور تقریباً 17 سال کے بعد واپس ہوا۔ وہاں مجھے ایک بڑا تجربہ ہوا۔ مجھے سن 2002 میں سینے میں تکلیف شروع ہو گئی، تو میرا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ لیکن ایک سعودی، اللہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی دراز کرے، رحمت نازل فرمائے، اس نے مجھے ٹریٹ کیا۔ ٹریٹ کرنے کے بعد اس نے مجھے اس عقیدے میں لا کے کھڑا کر دیا
یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ ڈیزیز از ناٹ کاز آف ڈیتھ. آدمی بیماری کی وجہ سے نہیں مرتا ہے. آدمی مرتا ہے تو اس کا وقت پورا ہوتا ہے. اور کچھ وظائف بھی ایسے ہیں جن کے بارے میں نے سنا ہے، جس طرح ایک وظیفہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. تو شیخ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے اوپر یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر اس کی موت نہیں لکھی ہوئی تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ اس مرض سے صحتیاب ہو جائے گا. میں چلتے چلتے ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. درود شریف، شاید مجھ سے پہلے لوگوں نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہو. درود شریف کے اندر 3 نام ہیں، آپ دیکھیں، غور کریں آپ. درود ابراہیمی کے اندر اللہم، رب العزت کا نام، اسم اعظم اللہ، اللہ کا ذاتی نام. باقی جتنے نام ہیں اللہ پاک کے سارے صفاتی ہیں. آپ غور کریں، یہ صرف ایک ذاتی نام ہے اللہ. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اللہ کے نام کا ذکر کر. تو کس طرح کر؟ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ہر طرف سے کٹ کے. یعنی جب تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو تو پھر آپ یوں سمجھو کہ اللہ کی ذات ہے اور میں بیٹھا ہوں اور کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے. دوسرا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد. اور تیسرا نام ہے ابراہیم. میں دوستوں سے عرض کروں کہ جب بھی آپ درود شریف پڑھیں، سب سے پہلے یکسو ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنے آپ کو سمجھیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے سامنے بیٹھا ہوں، میری روح وہاں پہنچی ہوئی ہے. اور اس کے بعد آپ درود شریف اس طرح پڑھیں، جب کہیں لفظ اللہ اللہم، تو آپ کا پوری کائنات کے اندر یہ تصور پیدا ہو جائے کہ اس پوری کائنات کے اندر صرف اور ذات ہے تو وہ اللہ ہے. اللہ کے بعد کون سی ہستی ہے؟ بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جب آپ درود شریف اللہم صلی علی محمد، تو آپ اپنے پیارے کو، بیٹے کو، بھائی کو، بیوی کو کس طرح پیار سے پکارتے ہیں. آپ کو مٹھاس محسوس ہوتی ہے. تو جب آپ لفظ محمد کہیں تو آپ سمجھیں کہ پھر اللہ کی ذات کے بعد سب سے اعلیٰ ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اب آگے آ جاتا ہے تیسرا رب ابراہیم علیہ السلام کا، خلیل اللہ، وعلی آل ابراہیم. تو یہ دوستوں سے اسی اس درود شریف پڑھنے کا طریقہ ہے. اب آ جاتے ہیں کہ میں نے والد صاحب کو لے کر آیا تھا. میں والد صاحب کے ساتھ کم سے کم 3-4 مہینے سے میرے سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو انجانا ہو جاتا ہے، ہر دوسرے دن انجانا، ہر روز انجانا. ان کی ڈائبٹیز پیشنٹ ہیں، ہائپر ٹینشن کے پیشنٹ بھی ہیں، لیکن سر ان کو جو سیریس مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ بیٹھے بٹھائے ان کی پلس جو ہے نا ارریگولر ہو جاتی تھی. اور ارریگولر میں جب میں فزیکلی بازو کے اوپر ان کی پلس چیک کرتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا تھا کہ 8-10 پلسز کے بعد 2-3 پلسز جو ہے مس ہونی شروع ہو جاتی تھی. اب 8-10 کے بعد 1-2 پلسز مس ہونا، 10-12 کے بعد پلسز کا مس ہونا. ایون ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ 4-5 پلسز کے بعد پھر 1-2 پلسز مس ہو رہی ہیں. اس پلس جب مس ہوتی تھی تو اس وقت میرے والد صاحب کی کنڈیشن جو ہے نا وہ ایک بے چینی سی ہو جاتی تھی. بایاں بازو شل ہو جاتا تھا، درد شروع ہو جاتا تھا، اور بائیں کندھے کے آگے اور پیچھے بھی درد شروع ہو جاتا تھا. اور یہ درد جو ہے نا سر کی چوٹی کی طرف جاتا تھا. اور مجھے والد صاحب کہتے تھے کہ مجھے سانس لینے میں بھی تکلیف ہے. میں تقریباً میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، میں تقریباً ہر تیسرے چوتھے دن پی شفا جاتا تھا. گاڈ بلیسنگ کہ میں بھی ملٹری کا آدمی ہوں اور میرے والد صاحب بھی ملٹری کے ریٹائرڈ ہیں، تو ہمیں اللہ پاک نے یہ کرم کیا ہوا ہے کہ ہمارے علاج معالجے کی کچھ بہت. تو آج پھر والد صاحب نے تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی 2-2:30 بجے کا ٹائم تھا جب والد صاحب نے مجھے کہا کہ مجھے یہ تکلیف ہے تو میرے لیے کچھ کر. تو فوری طور پر حکیم فہیم صاحب کا میرے دل میں خیال آیا اور میں نے فوراً اٹھ کر ان کو واٹس ایپ پہ چیک کیا. واٹس ایپ پہ چیک کرنے کے بعد جب مجھے پتہ چلا کہ بھائی وہ فرماتے ہیں کہ واٹس ایپ پہ آپ اپنی بیماری بیان کریں، ہم رسپانس کریں گے.
میں نے فوری طور پر والد صاحب کی کنڈیشن جو ہے وہ واٹس ایپ پہ کی، اور واٹس ایپ کرنے کے بعد پھر الحمدللہ ثم الحمدللہ گاڈ بلیسنگ، اللہ تعالیٰ حکیم صاحب کو اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی ہر ضروریات کو جائز کو پورا فرمائے۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد مجھے میسج کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے ملیں، تو الحمدللہ کمیونیکیشن ہوئی۔ تو میں ابھی تقریباً اس وقت ان کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ والد صاحب کی ان کو میں نے کنڈیشن بتائی ہے، سب کچھ سننے کے بعد انہوں نے دوائیاں پرسکرائب کرائی ہیں، اور سرے دس انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک دوائی ہے میرے پاس، اس کو آپ صرف سونگیں۔ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دوائی ہے، آپ اس دوائی کو کھول کے ڈھکن ناک کے پاس لے کر ایک لمبا سانس اندر لیں اور اس کو تھوڑا سا روکیں، پھر سانس کو نکال دیں، پھر دوسری طرف اس کا آپ سانس لیں، لمبا سانس لیں، گردوں تک وہ جائے اور اس کو تھوڑا سا روکیں، چھوڑ دیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر حکیم صاحب پوچھتے ہیں کنڈیشن کیا ہے۔ میرے والد صاحب کا مسئلہ تھوڑا سا کرونک تھا، تو انہوں نے فرسٹ ٹائم یہ ڈوز دی تو کچھ فرق پڑا۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں والد صاحب کی پلس آپ کی اونچی آواز میں کاؤنٹ کرتا ہوں، جب مس ہوتی ہے تو میں بتاؤں گا۔ سیکنڈ ٹائم انہوں نے پھر 1-1.5 منٹ کے بعد یہی پروسیس دہرایا تو کچھ پھر فرق پڑا۔ میں نے ان کو بتایا کہ فرق پڑا ہے لیکن ابھی بھی تھوڑی سی کنڈیشن ایڈورس ہے، تو پھر انہوں نے تیسری ڈوز دی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ لاسٹ ٹائم جب ڈوز کے بعد جب میں نے ان کو چیک کیا تو ماشاءاللہ ان کی پلس جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی۔ تو میں آپ سے عرض کروں کہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے ساتھ وابستہ کریں۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے، جب تک آپ فطرت کے مطابق رہیں گے آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ ہماری بیماریاں صرف اور صرف ہمارا لائف سٹائل ہے، صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک۔ غور کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دن ہے کام کے لیے، رات ہے سونے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل فطرت سے روگردانی ہے، اور جو بھی آدمی فطرت سے روگردانی کرے گا یقیناً اس کو مسائل پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انکل کے بھی کچھ ویوز لے لیں، انکل تھوڑی سی بات کریں گے، آپ کی طبیعت میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ آپ بتائیں ذرا ابا جی، طبیعت کیسی ہے ابھی؟ ذرا بہتر ہوئی ہے۔ کیا بہتری آئی ہے، کچھ بتا سکتے ہیں؟ کوئی درد میں بہتری، کوئی اس میں بہتری، کوئی درد میں بہتری، کوئی سانس میں بہتری؟ سانس میں بہتر ہوئی ہے۔ سانس میں بہتری آئی ہے۔ آپ آرمی میں کیا کرتے رہے؟ یہ آرمی بلوچ ریجمنٹ میں تھے۔ نہیں، یہ بتائیں نا، میں چاہتا ہوں ان کی یادیں بھی تازہ ہوں۔ آپ وہ سوالات کریں گے، آپ بتائیے۔ آپ پاکستانی فوج کے اندر کس محکمے میں رہیں، کس ادارے میں رہیں، کس ڈپارٹمنٹ میں، کس عہدے پہ رہیں؟ مجھے پوچھیں؟ بلو ہاں۔ ہاں، میں حوالدار سے ریٹائر ہوا ہوں، ہولدر میجر۔ کیسا تجربہ رہا پاکستان کے لیے خدمات انجام دینے کا؟ پاکستان اگر نہ ہوتا تو یہ سارے مسلمان ہی نہ ہوتے، بالکل ماشاء اللہ انہوں نے 65 کی وار لڑی ہے، سب ہندو ریٹائر ہو کے آ گئے تھے لیکن ریکال ہوئے تھے۔ کیا بات ہے! ریکال ہو گئے تھے۔ ریکال ہونے میں نے بڑی غلطی کی۔ گھر کے حالات ایسے تھے، وہ قوم ہی ایسا تھا، مجھے وہاں سے پھر واپس آنا پڑا، ورنہ میں بہت بڑے عہدے پہ پہنچتا، لیکن بس وہ سب مقدر کی بات، سب سے اچھا نہیں سب ہے، مقدر کی بات ہوتی ہے۔ سب جو ہے وہ مگر سب سے بڑا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے نا۔ 1965 کی جنگ لڑنے والے ایک سپاہی کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہاں کراچی میں تھے، آپ کو یاد ہو یہ ہوٹل انٹرکانٹ کے پاس ایک کالج ہے حبیب ایجوکیشن، جی جی، میں نے وہاں پہ 1962 میں داخلہ لیا تھا۔ اس وقت اس کا نام تھا حبیب ہائی اسکول، اور میرے والد صاحب اسی اسکول میں ٹیچر تھے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ سمجھے؟ تو وہاں سے پھر ہم والد صاحب BMB اسکول میں ٹرانسفر ہوئے جو صدر میں جہانگیر پارک کے پاس ہے۔ پھر میں نے وہاں پہ دوسری اور تیسری جماعت پڑھی۔ اس کے بعد والد صاحب آرمی میں ریکال ہو گئے، پھر میں پنجاب چلا گیا، پنجاب میں پھر میں نے 10ویں تک اسکول پڑھایا، اور پھر اس کے بعد ہم کراچی آ گئے۔ 72 میں ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا، 90 میں 18 سال کے بعد میں ریٹائر ہوا ہے۔ آج پاکستان میں آپ ایئر فورس اور سعودیہ میں نیوی سے تعلق رہا ہے۔ 18 سال کے بعد میں ریٹائر ہوا ہے، 18 سال مجھے ایئر فورس ریٹائر ہوئے، اس وقت 32 سال ہو گئے ہیں۔ کیا بات! اور اللہ نے بڑا مہربانی کی، میں اس وقت سعودیہ چلا گیا، ان کی انوینٹری مینیجر، وہ 6 سال میں نے کام کیا جیسے پہلے میں بتا چکا ہوں۔ پھر پاکستان آیا، پاکستان میں میں یونٹ ٹیکساس پیٹرولیم میں ان کے میٹیریل ڈپارٹمنٹ میں کام کیا۔ اس کے بعد پھر میں سعودیہ چلا گیا۔ سعودیہ میں رائل سعودی نیول فورسز ہیڈ کوارٹر میں ان کے ڈائریکٹر آف سپلائی کے ساتھ 17 سال کام کیا ہے،
اور میرے 17 سال موجودگی میں 5 ڈائریکٹر آئے اور ریٹائر ہوئے، یا ریٹائر ہوئے یا ٹرانسفر ہوئے. تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے، وہاں کی بڑی خدمات ہیں. اور اسی دوران والد صاحب والدہ کو حج بھی کروایا، میں ساتھ تھا. الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. زبردست. چلیں جی، بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آپ کو بھی، آپ کے والد محترم کو بھی لمبی زندگی، صحت بالخیر، لمبی زندگی کے لیے دعا کو.